اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا کے نزول کا بیک گراؤنڈ ہم تعارف میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت اور آخرت کے بارے میں کفار مکہ کے مختلف بیہودہ قسم کے سوالات تھے۔ تنقید کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، ابھی کیوں نہیں آ جاتی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اپنی غلیظ زبان، غلط اور تکلیف دہ باتوں سے تنگ کرتے تھے۔ ان کے انہی سوالوں، تنقید اور رویہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ سورۃ النبا مکی سورت ہے جو کہ قرآن مجید کے آخری پارہ یعنی اما پارہ کی پہلی سورت ہے۔ اس کا توقیفی نمبر 78 ہے۔ توقیفی نمبر کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، اور اس ترتیب میں اگر ہم سورۃ فاتحہ سے شروع کریں تو اس کا نمبر 78 ہوگا، جبکہ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 80 ہے۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ مکی سورتوں کی کل تعداد 86 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور کی آخری سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ سورۃ النبا میں 2 رکوع اور 40 آیات موجود ہیں۔ سورۃ النبا کا جو پہلا رکوع ہے وہ 30 آیات پر مشتمل ہے، اور اس رکوع کا آغاز اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں سے پوچھ لیا کہ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے سوالات قیامت اور آخرت کے بارے میں تھے، اور اسی رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جواب بھی دے دیا کہ اس عظیم خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات جیسا کہ زمین، پہاڑ، انسانوں کے جوڑے، نیند، رات، دن، آسمان، سورج، پانی، اناج، نباتات اور باغات کا ذکر کیا۔ ان تخلیقات کے بعد قیامت کا مختصر ذکر ہے کہ وہ دن کیسے آئے گا اور آسمان اور پہاڑ کس حالت میں ہوں گے۔ رکوع کے آخر میں سرکشوں اور جہنم کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے رکوع کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حصہ اول، یہ حصہ آیت نمبر 1 تا 5 پر مشتمل ہے، جس میں قیامت کے بارے میں کفار کا سوال اور اختلاف اور اللہ تعالیٰ کا اس عظیم خبر کے بارے میں جواب کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے جو حصہ دوم ہے یعنی سیکنڈ پارٹ پہلے رکوع کا، اس میں آیت نمبر 6 سے لے کر 16 تک موجود ہے، اور اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم تخلیقات کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اب پہلے رکوع کے اگر ہم 3rd پارٹ کو یعنی تیسرے حصے کو دیکھیں تو یہ آیت نمبر 17 سے 20 تک ہے، اور اس میں قیامت کا ذکر ہے، جبکہ پہلے رکوع کا جو چوتھا حصہ ہے یہ آیت نمبر 21 سے لے کر 30 پر مشتمل ہے،
اور اس حصے میں سرکشوں اور جہنم کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ النبا کے دوسرے رکوع کے اندر 10 آیات شامل ہیں، یعنی آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک یہ دوسرا رکوع ہے۔ رکوع کے شروع میں متقین اور جنت کا ذکر ہے۔ رکوع اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کرنے کے ساتھ یہ فرماتا ہے کہ آخرت کے دن لوگ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے کس حالت میں رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو رب اجازت دے گا اور جو ٹھیک بات کرے گا۔ اسی مناسبت سے دوسرے رکوع کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جو حصہ اول ہے، یہ حصہ آیت نمبر 31 سے لے کر 36 تک مشتمل ہے، اور اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین اور جنت کا ذکر کیا ہے، جبکہ جو حصہ دوم ہے یعنی سیکنڈ پارٹ دوسرے رکوع کا، یہ حصہ آیت نمبر 37 سے لے کر 40 پر مشتمل ہے، اور اس حصے میں روز قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ لوگ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ان دونوں رکوع کے مختلف حصوں کو ایک ایک آیت کی مدد سے سمجھیں گے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس میں کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے، اور اس میں ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے کیا کچھ موجود ہے۔